خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ لا شريك له في الخلق والأمر سبحان اللہ ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ماشاء اللہ لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة سبحان اللہ ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ذكرك والذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام،
گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جاگتے پے ہو یا ستے پے ہو؟ جی جی جگہ ہونے نا. ایک ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کیڑے کیڑے بھرا ستے پے ہو؟ تو سارے جاگتے ہیں. سیرت النبی زور نال پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم دے پنجابی اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی؟ پنجاب تھی. ایک بھرا پیدا سرائکیج کرو. جی اردو ٹھیک تھی. للہ سر حکم الکل. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور مقدس عنوان سے معنون، قصد سے مقصود آج کا یہ خوبصورت اجتماع، کانفرنس جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے زیر انتظام و انصرام انعقاد پذیر ہے. سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت. اور یہ معنی قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علی نبینا علیہ السلام لاٹھی زمین پہ ڈالتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پہ بدل دیں گے. سیرت کا معنی یعنی تذکرہ کرنا ہے. امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی محترم، حسن منظم، شرف مجسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا، عادات کا، اطوار کا، خصائل کا، شمائل کا، فضائل کا، یہ سب سیرت ہے. اور سیرت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار عنوانات ہیں. میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا پیدا ہوئے، میرے آقا کا یہ لڑکپن ہے، یہ میرے آقا کی جوانی ہے، یہ میرے آقا کی ازواجی زندگی ہے،
یہ میرے پیغمبر کے صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے، میرے پیغمبر کا مکے کے شہروں میں لوگوں کے سامنے رب کی وحدت کا تذکرہ کرنا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، ہجرت کرنا اور مدینہ میں پہنچنا، وہاں پہ پھر بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، فتح مکہ ہے، یہ سارے کے سارے میرے نبی کی سیرت کے عنوان ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان عنوانوں میں ایک عنوان ہے مقام محمد، ذرا زور سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نبی کا کیا مقام ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا عنوان اس عنوان کے ساتھ ملا کر عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی آپ کو پتہ ہے قلیل ہے، علماء کی ایک لائن ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، میں تو چونکہ مقامی آدمی ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں لوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، جو بھائی کچھ دیر پہلے پنڈال میں آ کے واپس تشریف لے گئے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں۔ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مقام ہے میرے نبی کا۔ مسلمانوں، دنیا میں ایک اصول کار فرمائے، چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، بڑا چھوٹے کو مانگی ہوئی چیز بولو یا دے دیتا ہے، شاگرد استاد سے مانگتا ہے، استاد شاگرد کو تھوڑا سا بولو گے، چپ چپیتے، شاگرد استاد سے مانگتا ہے، استاد شاگرد کو دے دیتا ہے، بیٹا باپ سے مانگتا ہے، باپ بیٹے کو دے دیتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مانگتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، بیٹی ماں سے مانگتی ہے وہ اس کو دے دیتی ہے۔ اس طرح یہ تسلسل چلتا چلا جائے، پیر مرید سے مانگتا ہے، نہیں دیتا، پٹھا نہیں ہو گیا، ایسے سدھا ہے، بالکل سدھا ہے لیکن دونوں پٹھا پہ رکھا۔ بندہ ایک ہوئے تو بندے اے آدم بھائی وہ سنا سکتے جگنی بڑی بڑی کبھاراں دے گھار منجی ایک دے جا کر چاہ، بندہ ایک کہتے آدم فلانا کام کرتے فلانا کام کرتے فلانا کام کرتے، بہرحال چونکہ میرے بھائی ہیں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، بیٹا باپ سے مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، پیر مرید سے مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، نبی رب سے مانگتا ہے، میرا رب اپنے نبی کو زور سے کہو یار دے دیتا ہے۔ اس کائنات میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرا نبی نہیں مانگتا، میرا رب بن مانگے عطا کرتا ہے۔ میرے نبی کا مقام ہے،
مانگتا نہیں ہے، سوالی نہیں بنتا ہے، میرا رب بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، قرآن پاک سے مثال عرض کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس کے ساتھ میرے رب نے طور کے پہاڑ پر بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا ہے۔ فَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ پیغمبر ہے، وہ پیغمبر مصر سے مدین سے آ رہا ہے، مصر کی طرف جا رہا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کا نوکر اس کے ساتھ ہے، اس کی بکریاں اس کے ساتھ ہے، سردی کا موسم ہے اور بیوی ساتھ ہے، سخت سردی ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کو سفر ہو رہا ہے، چلتے 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 اللہ کا پیغمبر مصر کا رستہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر مصر کا رستہ، ذرا زور سے کہو، مصر کا رستہ بھول جاتا ہے۔ یہاں چلتے چلتے میں ایک بات کہتا چلا جاؤں، میرے بھائیوں مسلمانوں، ایمان سے مجھے یہ فتویٰ دینا، ایمان سے فتویٰ دینا، جو بندہ اپنے گھر جانے کا، اپنے شہر جانے کا رستہ بھول جائے، اتنا عظیم ہو، اتنا عظیم ہو، اتنا عظیم ہو کہ وہ اولو العزم پیغمبر ہوں میں ایک پیغمبر ہو، وہ پیغمبر ہو جس کے ساتھ میرا رب بغیر واسطہ جبریل کے کلام کرتا ہو، وہ پیغمبر ہو جو صاحب کتاب ہو، وہ پیغمبر ہو جو صاحب شریعت ہو، رستہ جا رہا ہے، اس کے شہر کو، اس کے گھر کو رستہ جاتا ہے، جس شہر میں پلا، جس شہر میں پلا، جس شہر میں پھولا، جس شہر میں بڑا ہوا، اس سے کچھ عرصہ 10 سال کے لیے مدین چلا گیا، 10 سال مدین میں گزارتا ہے، واپس اپنے شہر میں آ رہا ہے، رستہ بھول گیا۔ مجھے بتاؤ، جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے؟ ذرا مزے سے جواب دو، وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، اللہ جل جلالہ، اللہ دا، یہ صفت کس کی ہے؟ ذرا زور سے رب کا نام بلند کرو، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اشاعت التوحید کا سٹیج ہے، انشاءاللہ بات ذمہ داری سے ہوگی، اور جو بات کروں گا یا رب کا قرآن ہوگا یا میرے نبی کا سچا فرمان ہوگا، قصے کہانیاں نہیں ہوں گے۔ عرض کر رہا ہوں، جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور موسیٰ ہی کلیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب کا قرآن نقل کرتا ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو ابتداءً غلطی کرتا ہے یذل ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے، نہ میرا رب بھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، رستے میں بھول گئے ہیں، اور بھولے تو بھولنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچے ہیں، ادھر جو نظر کی ہے ایمن کی طرف نظر کی ہے، دیکھتے ہیں ایک جگہ ہے جہاں آگ جل رہی ہے، آگ جو جلتی ہوئی دیکھی، خیال آیا کیوں نہ چلا جاؤں اس جگہ پہ جہاں آگ جل رہی ہے، جاؤں آگ بھی لے آؤں گا، گھر والوں کے لیے بھی جہاں آ کے آگ جلا لیں گے، لکڑی پہ لگا کے لے آؤں گا یا چنگاری اٹھا کے لے آؤں گا، اور دوسرا آگ جو جل رہی ہے آخر کو جلانے والا ہوگا، اس سے جا کر میں وہاں سے رستہ پوچھ لوں گا، رستہ بھی پوچھاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ نقشہ قرآن بیان کرنے لگا ہے، قرآن وہ نقشہ کھینچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے ہیں، ادھر جو نظر آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اے میرے علماء کرام، آنست کا معنی ابصرت نارا، تم یہاں ٹھہرو، میرے پیچھے نہ آنا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، میں جا کر وہاں آج سے جا کر کچھ چنگاری لے آؤں گا، بے قابس او اجد علی النار ہدا، وہاں آگ ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوگا،
ہدن کی جگہ ہادی ہونا چاہیے تھا، ہدن مبالغتاً لایا گیا ہے۔ ہماں کوئی بیٹھا ہوگا میں اس سے رستہ بھی پوچھوں گا۔ اب گھر والوں کو بٹھایا، خود وہاں پہ گئے جہاں آگ جل رہی ہے۔ مسلمانوں، آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن یہ عجیب حکمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، کس طرف سے آگ نکل رہی تھی، وہاں جو قریب پہنچے ہیں، قریب پہنچنے کے بعد جو دیکھتے ہیں کتنی آگ میں نورانیت یا شعلہ پن یا بھڑک پن زیادہ ہوتا ہے، وہ درخت زیادہ سرسبز و شاداب ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ کا کلیم قریب ہوتا ہے، آگ پیچھے چلی جاتی ہے، اللہ کا کریم پیچھے ہٹتا ہے، آگ آگے آنے لگ جاتی ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر، حیرانگی میں کھڑا ہوا، ششدر رہ کے کھڑا ہوا، مولا ماجرا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، آواز آئی ہے نودیا یا موسیٰ، ندا آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ من جانب اللہ آئی ہے، اللہ کی طرف سے ندا آ گئی ہے، اے میرے کلیم تو تو حیران کھڑا ہوا ہے۔ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری۔ آواز آ رہی ہے، من جانب اللہ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آواز ہے، ہر سمت سے آواز ہے، ہر طرف سے آواز ہے، ہر جہت سے آواز ہے۔ آواز کیا ہے؟ انی انا ربک، آگ نہیں ہے موسیٰ میں تیرا رب بول، انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی، اپنی جوتیاں مبارک اتار دے، تو ایک مقدس وادی یعنی طویٰ کی وادی میں کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے میرے کلیم وانا اخترتک، ہم نے تجھے چن لیا ہے رسالت کے لیے، ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، بس سن اس وحی کو جو تیری طرف کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ، دل کے ارادوں کے ساتھ اس وحی کو سن میرا کلیم۔ وحی کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا اقم الصلاۃ لذکری۔ پہلی وحی اتر رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلیم وحی ہے لا الہ الا انا، لا الہ الا انا۔ یار تسا بولندے کوئی نہ ہوتے، میں سمجھنا تسا ستے پے جاگتے پہ ہو۔ لا الہ الا انا، اب وحی اتر رہی ہے، یہ پیغام اتر رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، صرف میں الہ ہوں۔ میرے پیغمبر میری عبادت کرنی ہے، میں اکیلے کی عبادت کرنی ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، تو توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے میرے پیغمبر اقم الصلاۃ لذکری وہی اتری ہے۔ یہ انعام میرے رب نے کیا، اللہ نے فرمایا جا میرا کلیم پیغام تجھے دیا ہے، جا بھی مصر پہنچ، وہاں پہ ایک بندہ جو میرے مقابل خدائی کا دعوے دار ہے
اس کے پاس جانا ہے اور جا کے اس کو پیغام سنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا رب حکم دیتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے ذرا فرعون کے پاس، وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، وہ باغی بن گیا ہے، میری وحدت سے بغاوت کر گیا، میری توحید کا باغی بن گیا، جائیں ذرا اس کے پاس، اس کو جا کر میرا یہ پیغام، وہ جو پہلی وحی میں پیغام اترا ہے وہ پیغام جا کے سنائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے مسلمان بھائیوں توجہ کرنا، جو جملہ میں نے ابتدا تمہید میں کہا تھا، نبی کس سے مانگتا ہے جی، اور نبی مانگتا ہے، میرا رب دے دیتا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیں نظرہ فرعون کے پاس، وہ باغی بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پالنہارا میں جاتا تو ہوں، پر اس سے پہلے میری ایک سوال ہے، میری درخواست ہے تیرے دربار میں، میں مانگا تو تیرے دروازے کا، میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں مولا، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ میری درخواست ہے چاہتا تو ہوں، پر پہلے میرا سوال ہے تیرے دروازے پر رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میں تیری وحدت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، کہیں میرے سینے میں انقباض نہ پیدا ہو جائے۔ رب شرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے مولا مسئلہ توحید بیان کرنا مشکل کام ہے، بے شک او مسلمانوں مشکل کام، مسئلہ توحید بیان کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اللہ کا کلیم کہتا ہے میرے مولا میرا عقیدہ یہ ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا صرف تو ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آج کل کی زبان میں کہہ دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ میرا مشکل کشا تو ہے، وَيَسِّرْ لِي امری، اس امر سے مراد ہے امر تبلیغ۔ کون سا امر مراد ہے؟ بسم اللہ، اے یہ جو تبلیغ کا امر ہے، تبلیغ کا معاملہ ہے، اور تبلیغ کیا ہے؟ لا الہ، یہاں ایک بات سنا دوں، وہ سنائی چاہا، سناؤ صاحب، یہ 2-3 دن پہلے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، آمین کہو۔ ایک دور تھا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھنے گجرات سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے پاس آیا کرتے تھے۔ شادی بیان کرتے ہیں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے کہا اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، منع کرو۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ
شرک ہے، اس سے روکو، توحید کو بیان کرو، توحید کا اظہار کرو۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھنے کے بعد مولانا احسان صاحب سے کہا، مولانا احسان تبلیغ ایسے کیا کر جیسے عنایت اللہ شاہ بخاری۔ وَيَسِّرْ امری، اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ یہ گرہ کا مسئلہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا میرے میں سے، میری آل میں سے کسی کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ وزیر کا معنی بھائیو، وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو وزیر ہوتے ہیں نا، یہ وزیر اعظم صاحب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اتنے محکمے ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اتنے محکمے نہیں سنبھال سکتا، وہ وزیر بناتا ہے تاکہ یہ میرا بوجھ، تاکہ یہ میرا بوجھ۔ اور ساڑھی بدقسمتی وزیر ساڑھے تے بوجھ بن میں بن گئے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، مولا میرے معاملے میں شریک کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ دوسرے لفظوں میں یا دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں جاتا تو اس کے دربار میں تو اکیلا جا رہا ہوں، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، مولا اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اس لیے بھیج دے مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، میرے ساتھ بھیج دے، میں وہاں جا کر تیری وحدت کا اعلان کروں۔ کم از کم اس کی مجلس میں ایک تو ایسا ہو جو میری تصدیق کرنے والا ہو۔ یا عام فہم لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں مسئلہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک سے کہتے ہیں مولا مجھے ایک صدیق دے دے۔ یصدقنی، مولا مجھے ایک صدیق دے دے۔ میں یہاں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے رب سے صدیق مانگتے ہیں، اور جب نمبر آتا ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا رب ابو بکر صدیق کو بن مانگے میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، میرے معاملے میں میرے ساتھ اس تبلیغ میں شریک ہو جائے، اور میرے مولا تاکہ ہم بڑھ بڑھ کر تیری توحید کے تذکرے کریں، تیرے تذکرے کریں۔ وَنُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تیری تسبیحیں پڑھیں، تیرے تذکرے کریں۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بصیرا، میرے پالن ہارا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ضرورت کو تو جانتا ہے، میرے اوپر تو نے تیری نظر ہے، تو بصیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ مولا تجھے پتہ ہے یہ جتنی چیزیں میں نے تجھ سے مانگی ہیں یہ سب کی سب میری ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا ہے میں نے وہ سارا تجھے دے دیا۔ نبی رب سے مانگتا ہے، رب ادھر ہو یا کہیں چلے گئے ہو، نبی رب سے مانگتا ہے، رب دے دیتا ہے، رب دے دیتا ہے۔ مسلمانوں یہ مقام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں،
ذرا ربط دیکھنا، ربط چونکہ تعلق شاعت توحید و سنہ سے ہے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی یہ ربط بیان کیا کرتے تھے، سورت کا سورت سے، رکوع کا رکوع سے، آیت کا آیت سے ربط ملانے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ مانگتے ہیں رب شرح لی صدری، میرے آقا سوئے ہوئے ہیں، جبریل پیغام لے کے آتا ہے، آ کے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے؟ ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں، یعنی آپ نے نہیں مانگا، بن مانگے میرے رب نے شرح صدر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ علماء کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ ایک تفنن فی الکلام ہے، اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام، اس کی نسبت سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی سی آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں گے، ہیلپ بار بنیں گے تھوڑا سا، ہاں ذرا آپ نے ایک جملہ میرے ساتھ کریں، ایک لفظ ہے صرف، وہ آپ نے کہنا ہے، باقی میں انشاءاللہ چلاتا ہوں۔ آپ نے صرف ایک لفظ میرے ساتھ کہنا ہے، کا۔ کون سا؟ یا میرے کو پختون بھائی تو نہیں بیٹھے کی نا؟ ہاں، دا زمونگا وہی تا لاکا، دا لاکا پخت والا نہ دے، دا عربی والا لاکا دا پوش۔ الم نشرح لک، کا تم نے سب نے کہنا، جو نہیں کہے گا وہ کا ہو جائے گا۔ الم نشرح لک، سارے زور سے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہہ رہے ہو اللہ پاک فرما رہے ہیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمت ربك فحدث۔ میرے پالنہارا، یہ میرے نبی کے ساتھ یہ مخاطب ہونے لگا ہے، یہ تذکرے کر رہا ہے کا کے ساتھ، میرے نبی کو کاف ضمیر خطاب کے ساتھ خطاب جو فرما رہے ہیں، یہ تو تفن بڑی خوبصورت کلام ہے کہ انداز ہے میرے رب کا میرے نبی سے مخاطب۔ یا اللہ یہ کیسے مخاطبت ہو رہی؟ میرا رب کہتا ہے جب میرا پیغمبر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہوتا ہے، جب یہ میرے تذکرے کرتا ہے تو یہ بھی مجھے یوں ہی کہتا ہے جیسے میں عرش بری سے اس کو کا کے ساتھ خطاب کرتا ہوں۔ جب یہ زمین پہ ہوتا ہے، جب میرے ساتھ یہ مخاطب ہوتا ہے، یہ بھی کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک۔ ذرا زور سے کہو یار، میں گورا تھی گا دو چار آکھے زیادہ آکھو کتانا جنہ ہی جنگل جو سانا ہے کاسے دیچو سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اللہ
اللہم انا نستعین ونستغفر ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک، ذرا زور سے یاد، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ میرا اللہ کہتا ہے جب میرا محبوب زمین پہ ہوتا ہے، جب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ بھی تو یوں ہی کہتا ہے۔ میرا پیغمبر مدینے سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کی طرف آ رہا ہے، عمرہ قضا کرنے آ رہا ہے، مدینے سے نکلا، پیر علی پہ پہنچا، میرے پیغمبر نے احرام باندھا، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، احرام باندھا، نفل پڑے، نیت کر لی، اب احرام کی چادر سر سے اتاری ہے، میرے پیغمبر کی زبان پہ ہے لبیک، سمجھ آ رہی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ پہلی تقریر نماشے تک کھڑا نے آکو انشاءاللہ، سارے آکو انشاءاللہ، ایک ہی نہ ویسو ہن وچوں پتلے پہ گئے۔ اج کوئی بندہ اٹھ کے نہ بیٹھے، نیڑے کرو نا، نیڑے مسلمانوں کون پتہ ہے کہ میرے بھائی میرے دوست اس واسطے کتنی محنت کریں گے، کتنی محنت، انتھک محنت۔ اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے آمین۔ ایک بات تسی تے میں پھیرو ٹورو تے ٹکے رواں تے انہاں دی محنت تے خوب ہے ویسی، مٹی تے مٹی ڈال ویسی، تاں اسی اجھاں انشاءاللہ انشاءاللہ آخری خطیب کی تقریر تک اساں انشاءاللہ جمعیت ہو کے بیٹھ سکیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تو کیا دا تھلو میرا پیغمبر آدھا کا لبیک سبحانک وبحمدک نستعینک نستغفرک نؤمن بک نسجد لک نصلی لک۔ میرا پیغمبر تھلو زمین تو آدھا اے بھی تیرے واسطے، اے بھی تیرے واسطے، اے بھی تیرے واسطے، اے بھی تیرے واسطے، نماز بھی تیرے واسطے، حج بھی تیرے واسطے، سجدہ بھی سجدہ بھی تیرے واسطے۔ تو میرا رب آدھا کہ تو میرے واسطے اے ہدنیاں پہ کرندہ، تب میں بھی آدھائی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ۔ اے مقام کس دا؟ میرے نبی دا مقام۔ کہ اللہ نے میرے نبی نو مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغمبر منگ دین تے رب دین دا، میرا نبی وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ بن منگے عطا کرتا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اگا شروع کراں ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہن تک کہندا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہن تیبری بدل لیندے پے۔ تے میرا ایک بھائی اپن نوں لگا گیا اسی جڑا میں نپ کے گنا اجڑ نہیں دیندے۔ میں آکھا میں چاہ تے واؤ چاہتا نہیں، چاہ شاہ کوئی نہیں تد واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔
میں خود اس کا احساس کر رہا ہوں وقت میں زیادہ لے لیا بس چھیکڑی گل کریندا وہ اس واسطے کرن لگا تساں اجتماعیت وچ آئے ہوئے ہو ایک سارے میرے دوست میرے بھائی میرے احباب بزرگ شب زندہ دار تہجد گزار اللہ کو لوگ دعا کیتی کرو اللہ ملک عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اچھی آمین اللہ اس ملک دی حفاظت فرما اس نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اللہ اس ملک تو دہشت گردی دی لعنت تو ختم فرما دہشت گردی دی لعنت تو ساڈے ملک نو پاک فرما دہشت گرداں دا کلا کما فرما میرے مولا اس دھرتی تے جتنے لوگ آبادن مولا انہاں دی حفاظت فرما اللہ ساڈے ملک نو ہر قسم دی سازشاں کولوں پاک فرما ہر سازش نو جڑی اس ملک دے خلاف اللہ اس نو ناکام فرما اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا